کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کے اندر سے تعویذات بنائی جائیں، قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ صرف روح نہ نکلتی ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ لیا جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ کسی کے گھر پہ قرآن خوانی رکھ لی جائے، قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ دکان کی افتتاح کی جائے تو وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی۔ یہ سب ضمنی برکات کی چیزیں ہیں، ضمن برکتیں ہوتی ہے۔ اصلاً قرآن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق سے مل جائے۔ پورا قرآن الحمد شریف سے لے کر والناس تک آپ پڑھیں گے، ہر آیت میں اللہ کی طرف سے دلائل دے کر کے، واقعات بیان کر کے ایک ہی بات اللہ کی ہوا کرتی ہے، ایک خالق کو مان لو، ایک اللہ کو مان لو۔ ولید ابن مغیرہ یا کوئی اور مشرک ہے، ابی ابن خلف وغیرہ، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ عیدہ مامت تو فسوف اخرج حیا، مر جائیں گے تو دوبارہ زندگی ملے گی۔ یہ کیسی پاگل سے بات کر رہا ہے محمد، بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ولم تک شیئا، ارے تو کچھ بھی نہیں تھا، منی کا قطرہ بھی میں نے بنایا تھا، ورنہ تیری حقیقت کیا تھی؟ اس منی کے قطرے میں جراثیم میں نے پیدا کر دیے تھے۔ تیرا وجود ہی کہاں تھا؟ جو اللہ بغیر وجود کے، بغیر حقیقت کے، بغیر کسی چیز کے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے۔ جس نے بغیر چیز کے انسان کو بنا دیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے؟ جب ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بنایا۔ مجھے ایک صاحب نے یہاں کہا کہ پرسوں ایک صاحب ملے، مسلمان ہیں اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ گھونسلے ہیں، کچھ نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونا۔ میں نے کہا کہ اس کو جواب دے دو کہ تو ولید بن مغیرہ ہے زمانے میں، اس لیے کہ ولید بن مغیرہ نے بھی یہی کہا تھا۔ تو جو رب بغیر نقشے کے، اور اب دیکھو کہ دنیا کے انجینئر جو ہے نا، وہ دنیا کے انجینئر کاغذ پہ نقشہ بناتے ہیں، دنیا کے انجینئر پلاسٹک پر نقشہ بناتے ہیں، دنیا کے انجینئر پتھر پر نقشہ بناتے ہیں، دنیا کے انجینئر زمین پر نقشہ بناتے ہیں، لیکن کوئی دنیا کا انجینئر ایسا پیدا ہوا جو پانی پہ نقشہ بناتا ہو؟ پانی پہ کسی نے نقشہ بنایا ہو؟ میرا رب وہ ہے جو منی کے قطرے اور پانی پر انسان کا نقشہ بناتا ہے۔ اس انسان کا پورا نقشہ اسی پر بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 40 دن اس کو رکھتا ہوں، پھر اسے خون بناتا ہوں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے منی کا قطرہ بنایا، پھر تیری ماں کے رحم کے اندر 40 دن جمع کر کے اسے خون بنایا، اور پھر خون بنانے کے بعد میں نے 40 دن اس کو جمع کر کے پھر اس کو گوشت بنایا۔ کتنا گوشت؟ مفسرین فرماتے ہیں اتنا چھوٹا، ارے بھائی اتنا ہی تو وہ قطرہ ہے نا، اسی کو خون بنایا تو گوشت کتنا بنے گا؟ اتنا ہی تو بنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک چبانے کے لقمے کے برابر تیرا گوشت تھا، لیکن پھر اللہ نے اس گوشت کو پھیلایا اور پھیلا کر کے لمبا کیا، اور پھر اس میں ہڈیاں چرائی، اور ہڈیاں چرا کر کے پھر تیرا خوبصورت چہرہ بنایا، اور تیری ماں کو بھی پتا نہیں تھا کہ کیا کاریگری چل رہی ہے، اور 9 مہینے پر تجھے چہچہاتا، بولتا، دیکھتا اور ہنستا اور کھیلتا بنا کر کے دنیا میں لے آیا۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے نقشے میرے ہیں جو تیری ماں کے پیٹ میں نے بنائے ہیں۔ جو اللہ پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کو اب تبارک اللہ، وہ کتنا بہترین بنانے والا، احسن الخالقین۔ دنیا کی جتنی چیزیں انسان بنا رہا ہے ان سب کے اندر نقص ہے۔ بجلی بنائی، نقص ہے، کبھی چلی بھی جاتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر بنایا،
آواز پہنچانے کے لیے نقص ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہر چیز میں نقص ہے۔ اللہ نے جو بجلی سجائی ہے، آفتاب جب سے چل رہا ہے آج تک کبھی بجلی گل نہیں ہوئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ آفتاب آج طلوع نہیں ہوگا، وہ تھک گیا ہے؟ چاند کبھی طلوع نہیں ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کے لوگوں نے تمہیں بجلی دی اور بجلی کا بل دیا، میرا مالک میری پیدائش سے لے کر موت تک ہر وقت آفتاب کو طلوع کر کے بجلی دیتا ہے۔ صرف بجلی نہیں دیتا، اس سے ویٹامن بھی دیتا ہے، اس کے دھوپ کے ذریعے سے، اور ایک پیسہ بھی نہیں دیتا، کچھ نہیں لے رہا ہے، بس صرف یہ کہہ رہا ہے میری 5 وقت کی نماز پڑھو، سچ بولو اور حلال کھاؤ۔ اگر تم اتنا کرو گے، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، جنت بھی تمہاری، دونوں میں تمہیں عطا کر دوں گا، دنیا بھی تمہارے قدموں میں ڈالوں گا اور جنت بھی تمہارے قدموں میں ڈالوں گا۔ فرمایا بس اتنا سا کر لو۔ تو بہرحال قرآن کریم نے 2 واقعے ایسے بیان کیے، مختصر اس کو سمجھ لو۔ ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ایک لڑکی سے نکاح کا مسئلہ تھا، جو شریعت آدم پر حابیل کا نکاح جائز تھا، قابیل کا جائز نہیں تھا، لیکن قابیل ضد پر اترا اور اس نے ضد پر اتر کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، مار دیا۔ یہ دنیا کا پہلا مردر کیس تھا، اسے پہلے کوئی کیس مردر نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت تک جتنے قتل ہو رہے ہیں ان سب کا ایک ایک گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا، اربوں خربوں قتل کا گناہ کا، اس لیے کہ بنیاد اس نے ڈالی۔ معلوم ہوتا ہے جو برائی کی بنیاد دنیا میں ڈال کر جائے گا، وہ چاہے قبر میں پہنچ گیا لیکن وہ برائی دنیا میں ہوتی رہے گی اور برابر اس کو گناہ پہنچتا رہے گا۔ من سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها، جو کوئی برائی ایجاد کر کے گیا تو اس کا جو ہے گناہ وہ اس کے حصے میں لکھا جائے گا۔ تو اب اس واقعے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ پہلا مردر کیس تھا، پہلی موت تھی، پتہ نہیں تھا بھائی کو کیا کیا جائے۔ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو مارا۔ اب مرے ہوئے کوے کو کیا کیا جائے؟ تو زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے قبر تیار کی اور مرے ہوئے کوے کو دفن کر دیا۔ اللہ نے تدفین کا طریقہ ہمیں برڈ سے سکھایا، پرندوں سے سکھایا ہے۔ مطلب یہ ہے اپنے علم پر ناز نہ کرو، تمہارا علم تو اللہ پرندوں سے بھی تمہیں دیتا ہے، انسان کو اپنے علم پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا، کس بات کی طرف؟ برائی کی طرف، غلط کام کی طرف۔ زلیخا نے بلایا، ہائی غلط، آ جاؤ یوسف، میں تمہیں کو بلا رہی ہوں۔ اور پھر وہ خوبصورت حسب و نسب والی بادشاہ کی بیوی، ساری چیزیں اس کے پاس ہے اور وہ خود دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف فرماتے معاذ اللہ، اللہ کے پتہ، انہ ربی احسن مثوائے، میرے رب نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظالموں کو کامیاب یعنی گنہگاروں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی روٹی کھائی اسی کا گھر مارا؟ یہ 2 واقعے ہوئے، ایک قابیل کا واقعہ، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، ایک یوسف کا واقعہ کہ برائی کی طرف دعوت دی تو یوسف نہیں گئے۔ میں ان واقعے کو کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ قابیل نے جب گناہ اپنی مصیبت کو حل کرنے کے لیے، اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے ایک گناہ کا کام کیا، بھائی کو قتل کر دیا، تو بھائی اس گناہ کے کرنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ لڑکی حرام تھی، وہ حرام ہی رہی، حلال نہیں ہو گئی۔ قابیل نے مسئلہ حل کرنے کے لیے گناہ کا ارتکاب کیا، مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کا مجرم بن گیا۔ جتنے قتل ہوں گے ایک حصہ اس کے حصے میں لکھا جائے۔ اور یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح کا مسئلہ آیا گناہ کا، لیکن آپ نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا تو حق تعالی جل شانہ نے آپ کو بچا لیا۔
ان دونوں واقعے سے سمجھ میں کیا آیا؟ بس وہ سبق سن لو. اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ہم پر مصیبت آئے، حالات آئے، پریشانیاں آئے، غم آئے، بیماریاں آئے، دکانیں نہ چلیں، جاب نہ ملے، ان تمام حالات کے اندر اگر گناہوں کی طرف دوڑیں گے اور یہ سوچیں گے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو اس واقعے سے اللہ بتا رہا ہے کہ گناہوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ گناہ مصیبت بڑھتی چلی جائے گی. جیسے قابل کے لیے بڑھتی چلی گئی، قیامت تک کا مجرم بنا، مصیبت بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر یوسف علیہ السلام کی طرح مصیبت کے آنے پر، حالات کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر اللہ کی طرف رجوع کر کے اگر نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ مصیبت کے دروازوں کو کھول دے گا. یہ دونوں واقعوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، معلوم ہوتا ہے اپنے حالات، اپنے مصائب، اپنی پریشانیوں میں رجوع اللہ رکھنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ جل شانہ و منوالہ ہم تمام کو اس عظیم المرتبت قرآن کی برکت ہم سب کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم.